الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے ایسی خطرناک کلمے کی جو انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ خاندانوں میں دھڑاڑیں پیدا ہو جاتی ہیں، اپنے بہن بھائیوں میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، آپس میں انسان کے دلوں میں نفرت اور کدورت بڑھ جاتی ہے، اور انسان پر ایک دوسرے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ وہ بیماری ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ ایسا عمل ہے کہ جو انسان جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا، اس کو تو کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا۔ وہ انسان اپنا اعتماد لوگوں میں کھو دیتا ہے، لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے، لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اور یہی بات نہیں ہے انسانوں کی، اور بات ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ شخص بہت برا ہے جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو بھائیو، آج ہم ذرا غور کریں نا، جتنے بھی گھروں میں لڑائی جھگڑے نوبتے طلاق کے گھر اجڑ جاتے ہیں، وہ صرف جھوٹ کی وجہ سے اجڑتے ہیں۔ جھوٹ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، جھوٹ کو ہی ہر جگہ بولا جاتا ہے۔ بھائیو، اس لعنت سے بچ جائیں۔ اور اللہ دیکھے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اس کی تو روزی میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے، اس کی روزی میں کمی آ جاتی ہے، حدیث ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ تو میں پڑھ رہا تھا، فرمایا گیا جو شخص جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے دائرہ سے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ تو بخاری مسلم میں یہ منافق کی نشانی بھی بتائی گئی کہ جب بھی منافق بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، سچ تو وہ بولتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک جگہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو شخص جب جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولنے والا شخص جب جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے فرشتے جو رحمت کے ہوتے ہیں نا، اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اندازہ کریں کہ اللہ کے فرشتے جو اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے جھوٹ بولنے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے 1 میل دور جا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی باتیں جو ہے نا، اور اتنے بڑے نقصان کا وہ محتمل ہوتا ہے۔ اب سوچے ذرا کہ ہم بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ بھی حدیث ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ کر ہنستے ہیں، فرمایا وہ شخص جو ہے اپنی عاقبت خراب کر لیتا ہے۔ تو ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ اس کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ اب دیکھیں، جھوٹ اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ ہم اب دیکھیں بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز خریدی ہے نا، کسی نے کوئی چیز، چاہے وہ کسی نے خریدی ہو، مرد نے خریدی ہو، عورت نے خریدی ہو، تو انسان اپنا قد کات بڑھانے کے لیے بھی میرا رتبہ ہو، پتہ لگے بڑا سٹیٹس والا آدمی ہے جی، بڑا لگے بڑی امیر کبیر عورت ہے جی، بڑے مہنگے ڈریس اور جوتے پہن دیے، وہ جوتا بازار سے یا کپڑا بازار سے ڈریس لے کر آئی ہے، تو کسی نے پوچھ لیا یہ کتنے کا آیا، تو جو قیمت خرید اس کی ہوتی ہے وہ بھی نہیں بتاتی، اس سے بڑھ کر بتا دیتی ہے۔ یہ بھی ایک جھوٹ ہے، صرف اپنا قد اونچا کرنے کے لیے۔ اور بھائیو، ایک جھوٹی گواہی عام ہم خواہ مخواہی گواہی پتہ نہیں ہوتا ہے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، جھوٹی گواہی دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائیو، بات ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور برائی جو جہنم کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ بھائیو، وہ جہنم سے بچیں، اللہ سے توبہ کریں، اور ہر کام میں، ہر جگہ، ہر لمحہ ہمیں سچ بولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے حضرات، اللہ کریم نے فرمایا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی ہے، اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ بھائیو، ذرا خوف خدا کرو کہ جب اللہ ہی لعنت کر رہا ہے تو اس کا کیا بنے گا اس شخص کا جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو جھوٹ سے بچ جائیں۔ دیکھیں، گھروں میں جو نفاق پیدا ہوتے ہیں، جو گھر اجڑتے ہیں، اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک بڑی پیاری میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خطبہ نکاح میں یہ آیت درج ہے، یہ آیت سنائی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری آیت کریم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. آگے کیا فرمایا گیا؟ میں اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو. ایمان والوں کو، مومنوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو ایسا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈر کر کیا کرنا ہے؟ کسی سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. فرمایا سچی بات کرو، سچی بات، یعنی کہ سچ بولنا ہے. جھوٹ سے منع کیا گیا. اسے پتہ چلتا ہے بھی جھوٹ تو کہنے نہیں. جب تم لوگ سچ بولو گے، اللہ کہتا ہے وقولوا قولا سدیدا، سچی بات کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ان کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. سچ بولنے کا اتنا فائدہ ہے، لیکن ہم جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. بھائیو جو ہمارے معاشرے میں بہت ہی جھوٹ عام ہے. دکاندار ہے تب، بیچنے والا ہے تب، لینے والا ہے تب، بات کرنی ہے تب، مذاق کرنا ہے تب، ہر جگہ پہ. ایک دفعہ مجھے واقعہ یاد آ گیا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نا ایک صحابی، ایک نوجوان عرض کرتا ہے کہ میرے گھر میں ہی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو میری والدہ نے مجھے آواز دی کہ بیٹا بات سنو، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں. تو آپ علیہ السلام نے جب پاس آیا، میری ماں نے کچھ دیا مجھے، تو فرمایا کہ اگر تیری ماں تجھے کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. اب اتنی سی بات. تو بھائیو خدا را ہمیں اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق دے. اللہ پاک سچ بولنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کبیرہ گناہ سے بچا لے ہمیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو راہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہر انسان سچ بولنے کا تہیہ کر لے. دیکھو رب کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں، رب کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں. اللہ پاک سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.